کام کیا ہے، صرف یہ کام کیا ہے کہ اپنے سارے کیسز ختم کر لیے. ایک ایک بندے کے جو یہ بندہ ہوا تھا نا، یہ ان کا پی ڈی ایم، جی جی ان کے انڈیویجولی سارے کیسز ختم کر دیے، نیب کو ختم کر دیا سارے. اور اپنے پہ کام کیا، اپنی جان چھڑانا. باقی پاکستان غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا. ان پہ ٹیکس لگائے گئے، اور تیل پیٹرول کی قیمت بڑھاتے رہے، کہاں 300 تک پہنچ گئی. 6-7 چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے غلط جو ہوئی ہیں اور کی ہیں انہوں نے. پہلی یہ کہ یہ سیشن جج جو تھے دلاور، ہمایوں دلاور، یہ ایک شارٹ آرڈر کے شارٹ آرڈر کیس تھا، شارٹ سینٹینس. اور پاکستان کی ہسٹری میں ہے کہ اتنے شارٹ سینٹینس کا 48 آورس کم میں بیل مل جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کتنے 22 دن ہو گئے، ابھی تک بیل نہیں ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی پوائنٹ اور میں ہوں انعام گرایا. ناظرین، اس وقت پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی حالات جو ہیں وہ انتہائی سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں. پی ڈی ایم کی حکومت نے تقریباً 16 مہینے حکومت کی ہے. ان 16 مہینوں کے اندر جب وہ آئے تھے تو وہ پاکستانی عوام کا درد لے کے آئے تھے کہ ہم ان کے لیے ان کی جو مہنگائی ہے وہ کم کریں گے، ان کے لیے سہولتیں لے کے آئیں گے. لیکن ان 16 مہینوں کے اندر پاکستان کے 76 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو سب سے مقبول ترین شخصیت تھے عمران خان، وہ پچھلے 22 دن سے پابند سلاسل ہیں. وہ کیسے پکڑے گئے یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. کس طرح ان کے اوپر 200 کے قریب کیسز بنائے گئے، اس سے بھی کوئی بندہ ناواقف نہیں ہے. ابھی پاکستان کے اندر جو موجودہ حالات چل رہے ہیں سیاسی اور معاشی، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کو کرواتا چلتا ہوں. یہ ہیں کیپٹن انور خان صاحب. یہ پاکستان کی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا نام روشن کیا ہوا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے. ان میں 2 بڑی شخصیات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. نیلسن منڈیلا، ان کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا ہوا ہے اور ان کو انہوں نے فلائی کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. اور اس کے بعد ایک اور شخصیت ہے، ان کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا کیونکہ کچھ نزاکت ہے ایسی کہ ان کا ذکر کرنا نہیں بنتا. تو ان سے بات کرتے ہیں اور پاکستان کے موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. پاکستان کے موجودہ حالات پہ کیا کہیں گے آپ؟ حالات تو سب کو پتہ ہے، بہت ہی برے حالات میں پاکستانی. جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو ریلیف دینے آئے تھے کہ جی 70 روپے کا پیٹرول کر دیں گے، اب 300 تک پہنچا دیا. ہاں انہوں نے کام کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کام کیا ہے. صرف یہ کام کیا ہے کہ اپنے سارے کیسز ختم کر لیے. ایک ایک بندے کے جو یہ بندہ ہوا تھا نا، یہ ان کا پی ڈی ایم، جی جی ان کے انڈیویجولی سارے کیسز ختم کر دیے، نیب کو ختم کر دیا سارے. اور اپنے پہ کام کیا، اپنی جان چھڑانا. باقی پاکستان غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا. ان پہ ٹیکس لگائے گئے، اور تیل پیٹرول کی قیمت بڑھاتے رہے، کہاں 300 تک پہنچ گئی قیمت. بجلی دیکھیں کیا آسمان سے باتیں کر رہی. لیکن المیہ یہ بھی ہے کہ جو سرکاری یہ جو ہے منسٹرز وغیرہ، ان کی اپنی کیبنٹ اور باقی دفتر میں جو بیٹھے بڑے بڑے لوگ، ان کی بجلی اور پیٹرول مفت ہے، ان کو کچھ نہیں کیا، ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو وہی غریب عام کو پیس دیا. چلے وہ تو بات ہے، سب کو پتہ ہے. میرا مقصد اس ٹاک کا یہ ہے کہ اویئرنیس پھیلانی ہے کہ جناب عمران خان سے کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے. بہت ہی غلط، ٹوٹلی انلیگل اریسٹ ہے. یہ کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے. 200 کیس ایسی بنا دیے ہیں. جی 200 سے کیسز. یہ جس پہ اریسٹ کیا ہے یہ تو اتنا انلیگل ہے کہ جناب کیس کیا مزاحیہ ڈرامہ بن گیا. یہ تو اس میں 6-7 چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے غلط جو ہوئی ہیں اور کی ہیں انہوں نے. پہلی یہ کہ یہ سیشن جج جو تھے دلاور،
ہمایوں دلاور. یہ ایک شارٹ آرڈر کے شارٹ آرڈر کیس تھا, شارٹ سینٹینس. اور پاکستان کی ہسٹری میں ہے کہ اتنے شارٹ سینٹینس کو 48 آورس کم میں بیل مل جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کتنے 22 دن کتنے دن ہو گئے ابھی تک بیل نہیں ہوئی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ایک تو غلط کیس بنا, پھر اس کے بعد آگے بھی کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ظلم. اور جہاں 8x8 سیل میں بند کیا ہوا ہے, فیسلٹیز نہیں ہے اور چیزیں, وہ تو سب کو پتہ ہے کیا ہو رہی ہے وہاں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ 3 سال کے لیے انہوں نے سزا دی ہے. تو اب 14 اگست کو ہر سال پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سینٹینسز کم کر دیتے ہیں پریزنرز کی, ہر ایک پریزنر کی. تو 6 مہینے کم کرتے ہیں نارملی. تو اس مطلب ابھی 14 اگست کو 6 مہینے سزائیں کم ہوگی. خان صاحب کی بھی کم ہوئی ہے. اب تو خان صاحب کی 3 سال کی جگہ 2.5 سال ہو گئی. اور اگین ایک شارٹ سینٹینس تھا تو اور شارٹ ہو گیا. اور 22-23 دن جتنے بھی ہو گئے یہ ڈبل کاؤنٹ ہوتے تو 40-50 دن تو یہ ہو گئے. تو اتنا شارٹ سینٹینس ہو گیا کہ یہ بیل اسی وقت ہو جانی چاہیے تھی. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. پھر جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے بھی جناب اریسٹ کر دیا, آرڈر دے دیا ہے. وہ کیس اس سے بھی مزہ کا کیس ہے, ٹوٹلی غلط ہے. کیونکہ وہ جو انہوں نے کہا کہ وہ ریٹرن میں مینشن نہیں کیا تھا اس کا توشہ خانے کے گھڑی, وہ انہوں نے اس پہ نوٹس لیا تھا اکتوبر 2022 میں. اور ود ان 120 days 120 دن میں ان کو ایکشن لینا تھا. اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. اب کتنے دن گزر گئے ہیں اور اب بھی اس پہ ایکشن لے کے ان کو اریسٹ کرنے کا وہ کر رہے ہیں, وچ از ٹوٹلی رانگ. کیس بنتا ہی نہیں ہے. تو وہ بھی اگین اریسٹ جو ہے وہ غلط ہے. پھر تیسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کو جناب وٹنسز الاؤ نہیں کیا, وٹنس پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں دی. ہمیں مذاق ہے یہ. مطلب ایک کسی کے اوپر الزام لگا ہوا ہے تو وہ اپنے گواہ پیش نہیں کر سکتا. عام آدمی بھی کر سکتا ہے, یہ پرائم منسٹر ہے ہمارے. اور ہر ایک کو, عمران خان کو رائٹ آف ڈیفینس بھی نہیں دیا, اب خود بھی نہیں بول سکے اور لائرس کو بھی نہیں بولنے دیا. اور یہ تو ویسے ہی ہے نا کہ تو چپ کر, میں تیرے تو فرد جرم لانی ہے. ہاں, اور اسی سے کنیکٹڈ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ 3 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا اور ان کو آرڈر دیا کہ ریویو آرڈر دیا اور کہا کہ سنیں ان سے ان کا بھی پوائنٹ آف ویو. تو دلاور صاحب نے ان کی بات بھی نہیں سنی اور ڈس الاؤ کیا, نہیں ڈیفینس میں کسی کو بولنا ہی نہیں دیا. وہ تو لندن بھاگ گئے. ہاں, وہ بعد میں لندن بھاگے, وہ بھی ایک وجہ ہے کیوں بھاگے. تو انہوں نے موقع ہی ڈیفینس کا موقع اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے پہ بھی نہیں دیا. اور ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو سب سے عجیب و غریب اور صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کیا پیچھے ہوا کیا ہے کہ ڈیسیجن انہوں نے جناب لکھا ڈیسیجن 30 منٹ میں دے دیا. کتنے صفحات کا؟ 35 صفحات کا. اب ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ ایک پیج ڈکٹیٹ کرانے میں لکھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے. تو انہوں نے 35 پیجز آدھے گھنٹے میں آرڈر بھی دے دیا. اور صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لکھا ہوا آرڈر پہلے سے پڑا ہوا تھا, کہیں سے پارسل ہوا ہے, یہ سارا آئی واش تھا, کہیں سے آرڈر آیا ہوا تھا. ایک اور جو پوائنٹ ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے اگین کہ یہ لکھا ہوا تھا ڈیسیجن, وہ یہ کہ اس میں لکھنا چاہیے تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریویو کے لیے کہا تھا, اور ریویو ہوا یا نہیں ہوا اس میں مینشن ہی نہیں ہے. یہ تو آنا تھا, اٹ واز اے مسٹ, لیکن چونکہ لکھا ہوا پہلے سے تھا
اس میں وہ بھی مینشن نہیں ہوا. پاکستان میں کون سا بندہ کسی عدالت کی مان رہا ہے؟ ہمارا سیشن جج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہیں مانتا، اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی نہیں مانتا، سپریم کورٹ کو فیصلہ دے تو الیکشن کمیشن نہیں مانتا. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں نا، چیف جسٹس نے الیکشن کا کہا تھا تو پی ڈی ایم شہباز شریف وغیرہ نے کیا کہا تھا؟ ہم نہیں مانے، پہلے سے یہ ہم نہیں مانیں گے. تو اس ملک یہ کیسا ملک ہے بنانا؟ سیشن جج جو ہے، یہ تو ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، سیشن جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑا ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کو حکم دیتا ہے، اس پہ اس کی تعمیل نہیں ہوتی. سیشن جج حکم دیتا ہے تو آدھے گھنٹے میں بندہ لاہور سے گرفتار ہو جاتا ہے. تو یہ بنانا ریپبلک ہو گئی نا، اس سے زیادہ بنانا ریپبلک کیا ہوگی؟ مذاق بنا لیا اسی لیے تو ہماری جوڈیشری جو ہے وہ دنیا میں 130 نمبر پہ نیچے چلی گئی ہے اور چلی گئی ہوگی نیچے. تو یہ آپ خود بھی یاد رکھیں جو میں نے یہ 6-7 پوائنٹس دیے ہیں، اور اس کو بتائیں بچوں کو، گھر میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے، غلط ہوا ہے، اتنا غلط ہوا ہے کہ اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے. بالکل اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے ہر بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، اسٹوڈنٹ، ٹیچر، کسان، ریڑی بان، رکشہ ڈرائیور، جو بھی بندہ ہے نا جو دن کو اینٹیں اٹھا رہا ہوتا ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کیسز بنے ہیں ان کا بیک کیا ہے، ان کے پیچھے پاور کس نے دی ہوئی ہے، یہ کیسز کس نے بنوائے ہیں، عمران خان کے اوپر یہ سارے جو سختیاں لا رہا ہے وہ کون لا رہا ہے، اس چیز کا ہر بندے کو پتہ ہے. لیکن کیپٹن انور خان صاحب نے بڑے بہترین طریقے کے ساتھ ایک سمجھ لیں کہ نمبرنگ کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، اور عمران خان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ کیسے بنائے گئے ہیں، کیوں بنائے گئے ہیں، یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ اس حق سچ کی آواز میں آپ کا بھی حصہ ڈال سکے. کیپٹن صاحب نے اپنا حصہ ڈال دیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. آخر میں سب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ یا اللہ جنہوں نے پاکستان کو اس حالت میں لائے ہیں، اس بری حالت میں، یا اللہ تو انہیں سزا دے. آمین. سب سے سزا کے مستحق ہیں وہ. بالکل، انہیں تباہ و برباد کر دے جو پاکستان کو اس حال میں لے کے آئے ہیں. اور اس جو میں یہ 76 سال کے اندر جس نے پاکستان کا کچھ بھی کھایا ہے اس کو اللہ ہمارے سامنے ایسا ذلیل و خوار کر کہ ہم دیکھ سکیں. اور وہ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو تو سیدھی راہ دکھا. آمین سما آمین. بہت شکریہ. یہ تھے کیپٹن انور خان صاحب. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.